آج کے سیکنڈ چیپٹر دا اسٹرینج وائج آف سندباد کو اسٹارٹ کریں گے. لیٹ وی اسٹارٹ اور لیسن کی ریڈنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس پری ریڈنگ ہے. پری ریڈنگ کو پہلے ہم کریں گے. سندباد از اے فکشنل سیلر. سندباد ایک افسانوی کردار ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا کردار ہے جو صرف کہانیوں میں پایا جاتا ہے. ہماری حقیقی زندگی میں سندباد کی خصوصیات والا جیسا کوئی شخص نہیں ہے. اینڈ ون آف دا ہیروز آف دا عربین نائٹس. دی عربین نائٹس ایک کہانیوں کا مجموعہ ہے جس کے ہیروؤں میں سے ایک ہیرو سندباد ہے. ڈیورنگ ہز وائجز تھرو آؤٹ دا سیز ایسٹ آف افریقہ اینڈ ساؤتھ آف ایشیا. مشرقی افریقہ اور جنوبی ایشیا کے سمندروں کے سفر کے دوران he has fantastic adventures going to magical places. اس نے شاندار مہمات سر کیں جیسے جادوئی جگہوں پہ جانا, meeting monsters غیر معمولی دوقامت جانداروں سے ملنا, and encountering supernatural phenomena اور مفوق الفطرت مظاہرات کا سامنا کرنا. Look at the title, The Strange Voyage of Sindbad, and the picture of the story, and try to predict what happens in this voyage of Sindbad. سبق کے نام The Strange Voyage of Sindbad, سندباد کا غیر معمولی سمندری سفر. اور تصویر یہ جو آپ کو نیچے پکچر نظر آ رہی ہے اس کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اس سفر میں سندباد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا. ریڈنگ کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایز یوزول ریڈنگ کرنی ہے. اب یہ سبق کی جو کہانی ہے یہ سندباد خود اپنی زبانی بتا رہا ہے, اس لیے یہاں پہ فرسٹ پرسن یعنی کہ آئی کا استعمال ہوا ہے. I had inherited considerable wealth from my parents. But being young and foolish, I wasted it carelessly, finding that riches speedily take to themselves wings if managed badly. I began to think of how I could make the best of what still remained to me. I sold all my household goods by public auction and joined the company of merchants who traded by sea. I obtained goods as were suitable for the places I intended to visit and embarked in a good ship with other merchants. We went from island to island, often making excellent bargains, until one day we landed at a spot which, though covered with fruit trees and springs of excellent water, appeared to possess neither houses nor people. While my companions wandered here and there, gathering flowers and fruits, I sat down in a shady place, and having heartily enjoyed the provisions I had brought with me, I fell asleep. How long I slept, I do not know. But when I opened my eyes and started to my feet, I perceived with horror that I was alone and that the ship was gone. I ran here and there in despair and found that the ship I sailed in has left the shore. I took courage and looked for means of escape. I climbed a tall tree and looked towards the sea, but finding nothing hopeful there, I turned landward, and my curiosity was excited by a huge, dazzling white object so far off that I could not make out what it might be. Okay class, dear students, اب ہم ورڈز میننگ کی طرف پڑھتے ہیں. سیلر ملا, وائجز سمندری سفر, فینٹاسٹک شاندار, ایڈونچرز مہمات, میڈیکل پلیسز جادوئی جگہیں, میٹنگ ملنا, مانسٹرز عجیب و غریب دیوقامت, انکاؤنٹرنگ سامنا کرنا, سپر نیچرل خیر ماورائی, سمجھ سے بالاتر مفوق الفطرت, فینومینا مظاہرات شروع کیا, تھنک سوچنا, ہاؤس ہولڈ گھر کی چیزیں, جوائنٹ شامل ہوا, مرچنٹس یا مرکنٹس تاجر, اوبٹینڈ حاصل کی. اب یہاں پہ حاصل کی کا کیا مطلب ہے؟ خریدی. انٹینڈڈ ارادہ, آئیلینڈ یہاں پہ ایس سائلنٹ ہوگا, آئیلینڈ جزیرہ, جزیرہ سمندر میں وسیع عریض سمندر میں خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, اسے جزیرہ کہتے ہیں. ایکسیلنٹ بہترین, سپرنگز چشمے, کمپینینز ساتھی, گیدرنگ جمع کرنا, پرسیوڈ سمجھا یعنی کہ جاننا,
شور ساحل سمندر کے کنارے جو خشکی ہوتی ہے جہاں پہ سمندر لنگر انداز ہوتے ہیں جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں. کیوروسٹی تجسس. ڈیزلنگ حیرت انگیز. پریڈکٹ اندازہ لگانا. ہیپنس پیش آنا. انہیریٹڈ وراثت میں. کنسیڈریبل بے تحاشا. ینگ نوجوان نوعمر. فلش کا ویسے مطلب بے وقوف لیتے ہیں لیکن یہاں پہ بے وقوف کچھ مناسب نہیں ہے تو ہم ناسمجھ رکھیں گے. ویسٹڈ ضائع کی. کیئرلیسلی لاپرواہی سے. فاؤنڈ کا مطلب ہے پانا کسی چیز کا ملنا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو جملے کے لحاظ سے مطلب بنتا ہے وہ ہے سمجھا. فائنڈنگ سمجھا. ریچز امیری امارت دولت. اسپیڈلی تیزی سے. ریمین بقایا بچا ہوا. سولڈ بیچا. پبلک آکشن عوامی نیلامی جہاں پہ چیزیں بیچی جاتی ہیں. کمپنی ٹولی گروہ. ٹریڈڈ تجارت. سوٹیبل مناسب موزوں. امبارکڈ سوار ہوا. کہاں سوار ہوا؟ سمندری جہاز میں. آفن اب یہاں پہ ٹی سائلنٹ ہے آفن پڑھنا ہے. آفن اکثر. برگینز خریداری لین دین. اپیئرڈ محسوس ہونا لگنا ایسے لگتا تھا. وانٹڈ ادھر ادھر پھرنا بغیر مقصد کے یہاں وہاں پھرنا. پروویژنز کھانے پینے کا سامان. ڈسپیئر مایوسی. لینڈورڈ زمین کی طرف نیچے کی طرف. ہیوج بہت بڑا. میک آؤٹ سمجھنا. مائٹ بھی ہو سکتا. ہوپس ہو کہ آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈ سمجھ آگے ہوں گے. اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. دی اسٹرینج وائج آف سندباد. سندباد کا عجیب و غریب سمندری سفر. ریڈنگ. آئی ہیڈ انہیریٹڈ کنسیڈریبل ویلتھ. مجھے بے تحاشا دولت ورثے میں ملی. فرام مائی پیرنٹس اپنے والدین کی طرف سے. بٹ بینگ ینگ اینڈ فولش لیکن نوعمر یعنی کہ نوجوان اور ناسمجھ ہونے کی وجہ سے. آئی ویسٹڈ اٹ کیئرلیسلی میں نے اسے اپنی لاپرواہی سے ضائع کر دیا. فائنڈنگ دیٹ میں نے یہ جانا. رچ اسپیڈلی ٹیک ٹو دیم سیلف ونگس. امیری بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. اف مینج بیڈلی اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے. آئی بیگن ٹو تھنک آف ہاؤ میں نے یہ سوچنا شروع کیا. ہاؤ آئی کوڈ میک دا بیسٹ آف واٹ اسٹل ریمین ٹو می. جو میرے پاس بچ چکا ہے میں کیسے اس کا بہترین استعمال کر سکتا ہوں. آئی سولڈ آل مائی ہاؤس ہولڈ گڈس بائی پبلک آکشن. میں نے عوامی نیلامی میں اپنی گھر کی تمام چیزیں فروخت کر دیں بیچ دیں. اینڈ جوائنٹ کمپنی آف مرچنٹس اور تاجروں کے گروہ میں شامل ہو گیا. ہو ٹریڈڈ بائی دا سی جو سمندر کے راستے تجارت کرتے تھے. آئی obtained گڈس ایز ور سوٹیبل فار دا پلیسز. میں نے ایسی چیزیں حاصل کی. obtained کا صحیح مطلب حاصل کی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ حاصل کی کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہاں پہ خریدی لکھیں گے. میں نے ایسی چیزیں خریدیں جو مناسب تھیں ایسی جگہوں کے لیے. آئی انٹینڈیڈ ٹو وزٹ جہاں میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا. اینڈ امبارکڈ ان اے گڈ شپ ود ادر مرچنٹس اور دوسرے تاجروں کے ساتھ ایک اچھے جہاز میں سوار ہو گیا. وی وینٹ فرام آئلینڈ ٹو آئلینڈ. ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر گئے. آفن میکنگ ایکسیلنٹ بارگین اکثر بہترین کاروباری لین دین کرتے ہوئے. انٹل ون ڈے وی لینڈڈ ایٹ اے اسپاٹ یہاں تک کہ ہم ایک دن ایک جگہ پہنچے. وچ جو دو کورڈ وتھ فروٹ ٹریز اینڈ سپرنگز آف ایکسیلنٹ واٹر جو پھلوں کے درختوں اور بہترین پانی کے چشموں سے بھری ہوئی تھی ڈکی ہوئی تھی. اپیئر ٹو پوزیس نیدر ہاؤزز نار پیپل. یوں لگتا تھا جیسے یہاں پر نہ تو کوئی گھر ہے نہ لوگ. وائل مائی کمپینینز وانڈرڈ ہیئر اینڈ دیئر جب کہ میرے ساتھی ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے. گیدرنگ فلاورز اینڈ فروٹ پھول اور پھل جمع کر رہے تھے. آئی سیٹ ڈاؤن ان اے شیڈی پلیس میں ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گیا. اینڈ ہیونگ ہارٹلی انجوائڈ دا پروویژنس اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے لگا یعنی کھانا کھانے لگا. آئی ہیڈ براٹ ود می جو میں اپنے ساتھ لایا تھا. آئی فیل اسلیپ میں سو گیا. ہاؤ لانگ آئی سلیپٹ میں کتنی دیر سویا. آئی ڈو ناٹ نو میں نہیں جانتا. بٹ وین آئی اوپنڈ مائی آئیز لیکن جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں یعنی جب میں جاگا. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو مائی فیٹ اور میں ادھر ادھر گھوما. آئی پرسیوڈ ود ہارر
میں نے خوف سے یہ جانا that I was alone کہ میں اکیلا تھا and that the ship was gone اور جہاز جا چکا تھا. کون سا جہاز؟ وہ جہاز جس پر سندباد سوار ہو کر تاجروں کے ساتھ آیا تھا، وہ جہاز جا چکا تھا. I ran here and there in despair. میں مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگا and found that the ship I sailed in has left the shore. اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ جہاز جس پر میں سوار ہو کر آیا تھا ساحل سے جا چکا ہے. I took courage. میں نے ہمت کی and looked for means of escape. اور یہاں سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈنے لگا. looked for تلاش کرنا. I climbed a tall tree. میں اونچے درخت پر چڑھ گیا and looked towards the sea. but finding nothing hopeful there. اور سمندر کی طرف دیکھنے لگا لیکن وہاں سے مجھے کچھ خاص نظر نہ آیا. I turned landward. میں زمین کی طرف نیچے اترا and my curiosity was excited by a huge dazzling white object. اور میرا تجسس ایک بہت بڑا حیرت انگیز سفید جسم دیکھ کر میرا تجسس بڑھ گیا. so far off بہت دور that I could not make out what it might be کہ مجھے سمجھ نہ آئی یہ کیا ہو سکتا تھا. ہوپ سے اسٹوڈنٹس کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.